السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ورلڈ آرگنائزیشن آف ریلیجن اینڈ نالج کے زیر اہتمام بیٹری رکشہ ڈرائیوروں، رکشہ چلانے والوں اور معاشرے کے غریب بھائیوں میں سردی سے بچنے کے لیے مفلر تقسیم کیے گئے۔ ورک کے ترجمان سید اصغر علی نے کہا کہ قرآن مجید میں آسمانی پیغام ہے کہ جو انسان کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے وہ زمین پر رہتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی خدمت کا کام کرو۔ اس بیان کی تصدیق کرتے ہوئے 101 مفلر تقسیم کیے گئے۔ قافلہ جامع مسجد میں مولوی محمد سعید صاحب کو پہلے پارتھا پنڈل نے اعزاز دیا، پھر مسجد قافلہ موڑ پر بیٹری رکشہ ڈرائیوروں اور رکشہ چلانے والوں کو مفلر پہنائے گئے۔ اس کے بعد شاہی جامع مسجد چوراہا پر ورک ٹیم کی طرف سے مفلر پہنائے گئے۔ جامع مسجد بڑا کنواں میں پروگرام کا آغاز لکشمی کانت جانگیڑ اور مولوی عامر صدیقی نے کیا۔ پروگرام کی صدارت مولانا ہارون رشید اور قاضی عبدالحسیب نے کی۔ عارف حسین اور ٹوڈا سے ٹیپو سلطان مہمان خصوصی تھے۔ باکسنگ کوچ معین اللہ نے بتایا کہ مستقبل میں بھی انسانوں کی خدمت خلق جاری رہے گی۔ دین اسلام کی خصوصیت میں تعلیم حاصل کرنا اور کسی کو نقصان نہ پہنچانا اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا شامل ہے، اور یہ نیکی صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا کے ہر جاندار کے لیے ہے، چاہے وہ جانور ہو، پرندے ہو یا پودے۔ سب کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آنا اچھا ہے۔ فرمان الہی ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور قیامت آنے والی ہے تو اسے بھی لگاؤ۔ اسی طرح عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام جانوروں پر مہربان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جانوروں اور پرندوں کے تقریباً 35 نام ہیں اور 5 جانوروں کے ناموں کے 7 ابواب بھی ہیں۔ حضرت محمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ جانوروں کے ساتھ بھلائی نہ کرو، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کے بعد بھی تم کو کرم ملتا ہے۔ اصغر علی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں نیکی، رحمت، ہمدردی کے کام کرنے اور برائیوں وغیرہ سے بچنے اور بچانے کا حکم دیا ہے۔ عام طور پر انسانوں کا مزاج ایسا بنتا جا رہا ہے کہ نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ انسانوں کی سوچ ایسی ہو گئی ہے کہ اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں پتھر سے دیں گے۔ درگزر کرنے والوں کی اس سے دوری ہو گئی ہے۔ جب دو حقیقی بھائیوں کے درمیان نفرت بھی بڑھ جائے تو پھر ایک دوسرے کو دیکھنا قبول نہیں کرتے۔ گھر میں دیواریں کھینچی جاتی ہیں، مقدمات بنتے ہیں، لیکن ان نفرتوں کو مذہب کے آئینے میں دیکھے تو معافی اور درگزر ہوتا ہے۔ نفرت جب محبت میں بدل جائے تو دیوار کی کھڑکی بھی کھلتی ہے، دیواریں بھی گر جاتی ہیں۔ محبت پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بہت سے معاشروں میں رہتے ہیں، کیا ہم نے ان تک محبت کا یہ پیغام پہنچایا؟ ہمیں تو اپنی ذاتوں سے بھی نفرت ہونے لگی ہے، تو ہم اپنی ذمہ داری کیسے نبھا پائیں گے؟ آج دلوں کو صرف احسان کے کاموں سے جیتا جا سکتا ہے۔ ورلڈ آرگنائزیشن آف ریلیجن اینڈ نالج کے مطابق ستیوگ آنے والا ہے اور بہت جلد آنے والا ہے، اور وہ مانتے ہیں کہ ہماری عبادت ایک خدا کی عبادت ہے، ہماری نسل انسانی خاندان ہے، ہمارا فخر ہندوستان ہے، ہمارا خواب متحدہ ہندوستان ہے، ہمارا عزم دور بدلنے کا ہے۔ جب ستیوگ شروع ہوگا تو ہندوستان وشو گرو ہوگا۔ مفلر تقسیم پروگرام میں سید مشکور علی، دنیش جی بندیل، عارف حسین، لکشمی کانت جانگیڑ، مولوی عامر صدیقی، مفتی ہارون رشید، سید اصغر علی، معین اللہ، قاضی عبدالحسیب وغیرہ موجود تھے۔ تو فی الحال کی خبر میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ۔